بایوگرافی آف بی بی زہرا، ان کے خدمات، ان کی سیرت، ان کی زندگی جو ہم سب کے لیے ایک حجت ہے، اور ان کی لائف سے اپنی لائف میں کیا امپلیمنٹ کرنا آپ سے معروضہ کر رہا ہوں۔ سورہ کوثر کی یہ پہلی آیت، یہ سورہ ہی شہزادی کونین کے لیے ہے۔ پھر بول رہا ریکمنڈڈ سورہ، اس کو اگنور مت کرو۔ یہ نہیں کہ صرف ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے نماز میں، اپنی پریکٹس بنا لو اس سورہ کی، 24/7 پڑھتے رہو۔ پھر دیکھو کرم زہرا کیا ہوتا، عطا میں کمی نہیں، مانگنے کا سلیقہ نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنت میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جب لہن داؤدی کے بارے میں کہا کہ جب جناب داؤد زبور پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، تو پرندے اپنے مقام پہ ٹھہر جاتے تھے۔ آج مشہور ہے لہن داؤدی، مطلب ہر آدمی اپنی جگہ پہ ٹھہر جاتا تھا، ایسا لہن، انسان مدہوش ہو جاتا تھا جب وہ تلاوت کرتے تھے صبح میں۔ تو امام اللہ کے رسول نے کہا کہ لہن داؤدی کیا ہوگا، میرا علی جنت میں قرآن اس سے بہتر تلاوت کرے۔ فخر داؤد ہے علی، ان کا لہن اور مولا کے لہن میں، یہ اللہ کی زبان ہے بھائی۔ تو بہرحال سیرت زہرا سب کو یہ مقبولیت مل سکتی، ان کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے، وہ چیک کر کے نہیں دیتے، خلوص دیکھ کر دیتے۔ یہ نہیں کہ بہت بڑا پیسے والا ہے لندن کا اس کو دے دے، نو، ایسا نہیں دیتے، خلوص کو دیکھتے، نیت کو دیکھتے، تمہارا ڈیڈیکیشن کو دیکھتے، تم کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہو ٹورڈز امام۔ اگر تمہارے پاس ڈیڈیکیشن پیدا ہو جائے تو ان کو وہ سب کو دے سکتے۔ مانگو انہی سے۔ مسلسل یہ سوالات آج ٹی وی پہ بھی 3 دن سے مسلسل یہ، کیا مانگ سکتے علی سے؟ امام علی سے مانگ سکتے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا بی بی زہرا سے مانگ سکتے؟ نہیں مانگنا کوتاہی ہے۔ ہم کیا مانگ رہے؟ نبیوں نے ان کے صدقے میں مانگا۔ میں نے کہا میں انڈیا میں رہتا ہوں، ہم انڈین، ہندو باس، کافر مشرک، بہت اچھے لوگ ہیں وہ بھی، ہر انسان اچھا ہے۔ اسلام ہوتا ہے سب کی عزت کرو، جب تم دوسروں کی عزت کرو گے تو وہ لوگ تمہاری عزت کریں گے ہمیشہ۔ اس لیے کہ ہمیشہ یہ چیز یاد رکھنا، ہر انسان کی، آپ یو کے میں ڈیفرنٹ نیشنلٹیز ہے، ڈیفرنٹ کلچر ہے، ڈیفرنٹ ریلیجنس ہے، سب کی عزت کرو، اس لیے کہ تم اپنے اخلاق سے ان کو اپنی طرف لا سکتے، اپنے بیہیویئر سے لا سکتے۔ ہم انڈیا میں رہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں انڈیا میں رہتا ہوں، آج میں نے ٹی وی پہ بات بولی، میں انڈیا میں رہتا ہوں، ہندو باس ہوتے ہیں ہمارے، کیا باس سے ہندو سے جا کے نہیں مانگتے کافر اور مشرک سے؟ یہ نہیں بولتے کہ مجھے پروموشن دے دو، میرا انکریمنٹ کر دو، مجھے بونس دے دو، مانگو اللہ سے۔ کافر سے مانگنا جائز، علی سے مانگنا جائز نہیں۔ میں نے کہا اللہ کا رسول کہنا اپنے باپ کی لحد پہ جاؤ، ماں کی لحد پہ جاؤ، جب تمہاری دعائیں قبول نہ ہو تو جا کر مانگو، اللہ تمہاری دعا کو وہاں قبول کرے گا۔ ماں کا، باپ کا اسٹیٹس، خاکی ماں باپ سے مانگنا جائز ہے، جن کے صدقے میں دے رہا وہ ہے فاطمہ۔ کبھی مت سوچو، میں نے کہا میں کربلا جاتا ہوں، میں کس سے مانگوں گا؟ مولا حسین سے نہیں مانگوں گا تو اور کس سے مانگوں گا؟ نجف اشرف جاؤں گا تو مولا علی سے نہیں مانگوں گا تو اور کس سے مانگوں گا؟ یہ ذہن سے نکالو، سیرت فاطمہ کو دیکھو، بی بی زہرا نے جو کام کیا نا۔ اب میں اب آج اس پہ بھی بحث ہوئی کہ تسبیح زہرا کیا ہے؟ تسبیح زہرا کا آپ اتنی امپورٹنٹ پہلی مجلس میں نے بولا تھا کہ تسبیح زہرا یہ وہ چیز ہے کہ چھٹے عابد بلرامی نہیں بول رہے، چھٹے امام بول رہے کہ شہزادی کی جو تسبیح وہ واجب نہیں، آپ نہیں بھی پڑھیں گے تو نماز ایکسیپٹیبل ہے، نماز کا کوئی رکن نہیں ہے تسبیح، لیکن امام کہتے ہیں کہ اگر اپنی واجب کو قبول کرانا چاہتے تو دادی کی تسبیح پڑھو۔ میری عبادت کچھ ہے، میری نماز کچھ ہے، میرے روزے کچھ ہے، کچھ نہیں ہے، زیرو ہے، زیرو ہے، میرے کچھ نہیں ہے، میری نماز ہی کیا ہے؟ 1000 تو خیالات آتے، لیکن اس نماز کو قبول کون کروا رہا؟ ناقص نماز کو مضبوط بی بی زہرا کی تسبیح کر، ہر نماز کے بعد 2 رکعت شکر کی پڑھتے، امام کی سلامتی کی پڑھتے، زیارت کی پڑھتے، نماز پڑھتے کہ مت اٹھو، رک کے تسبیح زہرا پڑھ کے واسطہ دو اللہ کو کہ اس تسبیح کا واسطہ اللہ تو مجھے میری نماز کو ایکسپٹ کر دے۔ اپنی عبادت کا واسطہ مت دو، اپنی تسبیح زہرا کا واسطہ دو کہ تو اس نماز کو قبول۔ اب تسبیح زہرا ہے کیا؟ اب ایک بات مجھے یاد آئی، تسبیح وہ کہ جس سے ڈیسٹینی بدلے گی، بدلتی ہے تسبیح سے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میری تو بدلی، مرحومین کی بھی بدلتی۔ یہ تسبیح کب آئی تھی؟ رشتے کے لیے بھی بہت اچھی ہے،
اگر آپ روز لڑکی 40 دن تک تسبیح زہرا پڑھے اور پڑھ کے اس تسبیح کا واسطہ اللہ کو دے کہ پروردگار بی بی زہرا کی تسبیح کا واسطہ تم میرے لیے اپنی طرف سے ایک علی والا عطا کر، حسین والا عطا کر، علی والا عطا کر. میں ممبر سے بول رہا، بستان زہرا میں بول رہا، لندن میں بول رہا، میری مجلس لائیو جاری، سب سن رہے. And I'm responsible of my words, what I'm saying. اتنے یقین کے ساتھ بول رہا ہوں. 40 دن پڑھو یار، 40 دن پڑھو. لڑکی بڑے ہاتھوں کو اٹھائے. 1000 کیسز میرے پاس ہے پوری دنیا کی کہ بی بی کا واسطہ دے کر دعا مانگ، بزنس کے لیے، رزق کے لیے، پریشانیوں کے لیے، مریض کے لیے. موت مردے پہ پڑھو گے خلوص کے ساتھ، عجب نہیں کہ زندہ ہو جائے. آپ اور میں پڑھے تو نہیں ہوں گی. سید مرتضیٰ پڑھے تھے، ہاتھ سے نکل کے پانی پتھر ہو گیا تھا. 1000 واقعات ہے، میں نہیں پڑھ رہا ہوں. تو تسبیح ذرا، میں امریکہ میں پہلی ذیلحج کا جشن پڑھ رہا تھا، 8-10 سال پرانی بات ہے. وہاں میں نے تسبیح پڑھا اور میں نے کہا کہ یہ تسبیح رشتے کے وقت آئی تھی، مولا کے، بی بی کے، تو اس کا واسطہ دے کے رشتے کے لیے مانگو. اور ستارہ زمین پر آیا تھا. مجلس کے بعد یوتھ، ویسٹ کا یوتھ تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے، میں تو سیلیوٹ کرتا ہوں ان کو، ویسٹ کے یوتھ کو میں سیلیوٹ کرتا ہوں. آ کے کہنے لگے مولانا what are you talking؟ ستارہ آپ کو معلوم ہے ستارہ؟ what is ستارہ؟ what is star؟ it's a planet. 1400 سال پہلے چل گیا کہ پلانٹ نیچے آیا. آج آپ گوگل کرو تو ملینز کی تعداد میں پلانٹس آپ کو اسپیس میں نظر آتے ہیں. کہ ستارہ ایک پلانٹ ہے، وہ اور ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ بھی ایک پلانٹ ہے. تو اوپر سے اگر کوئی پلانٹ آیا اور یہ پلانٹ کو مل کر بلاسٹ ہو جائے گا، اینکر کیسا ہوگا؟ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے یار، میں انکار تو نہیں کر رہا، دونوں پلانٹ. میں نے کہا میں یہی جواب دوں یا کل جواب دوں ممبر پہ؟ تو کہا نہیں کل ہی دیں. اینڈ دے ور سو کانفیڈنٹ کہ آج تو میں نے مولانا کو پکڑ لیا. بالکل پکڑ سکتے، لیکن جس کا بچانے والا علی ہو. ہماری حقیقت کیا ہے بھائی؟ ہم زیرو ہیں. بچانے والے میرے مولا میری بیوی ہے، جس کو بیوی عزت دینا nobody can touch him. دعا اپنی چوکٹ، ان کی چوکٹ کو پکڑ لو، بیوی کی چوکٹ کو پکڑی. ایام فاطمیہ ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے، ایک بلیسنگ ہے، ایک رحمت ہے. تو تسبیح کے لیے کہا. میں نے کہا اوکے I'll answer you tomorrow. دوسرے میں نے کہا یہ پورا یوتھ تھا میرے سامنے، لڑکیاں آئیں تھیں اور کہہ رہے ہیں کہ مولانا پلیز نیکسٹ ٹائم آپ مت پڑھیں. ہو سکتا ہے آپ کو نہیں معلوم ہو کہ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ گوگل کرے تو ہزاروں کی تعداد میں سٹارز اسپیس میں نظر آتے. یہ جو روایت آپ بول رہے ہیں کہ اوپر سے ستارہ آیا تھا بی بی کے دروازے پہ جب آپ نے تسبیح پڑھی تھی، ہوگی، تسبیح کی امپورٹنس ہے، لیکن یہ سٹار کی روایت غلط ہے. میں نے کہا یہ بولیے، میں نے یہ کب کہا کہ ستارہ جیسے تھا ویسی آیا؟ میں نے کہا ستارہ جیسا تھا ویسی آیا یہ کب کہا؟ میں نے کہا ستارے کو بھی معلوم ہے کہ کس کے دروازے پہ جا رہا، بڑا بن کے نہیں آیا، ایک بال بن کے آیا، چھوٹا سا بن کے آیا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ بڑا بن کے آؤں گا تو بلاسٹ ہو جائے گا، اور جس کے دروازے پہ جا رہا وہاں بڑا بن کے کوئی جا ہی نہیں سکتا. بڑا بن کے نہیں آیا، روایت میں ہے آیا، آپ دینا ہی نہیں کر سکتے، بڑے بڑے علماء نے لکھا. لیکن آیا کیسے؟ چھوٹا سا بال بن کے. وہی تو وہ سمجھا رہا، ستارے سے سیکھو، جتنا چھوٹا بن کے جاؤ گے وہ اتنا بڑا کریں گے تمہارا. جتنا سر جھکاؤ گے اتنا سر کو بلند کریں گے. ان کے دروازے پہ سر بلند کر کے نہیں آنا. یہ وہ لوگ ہیں. بی بی زہرا کی امپورٹنس کو کیا سمجھے؟ زہرا وہ نام ہے دوستو کہ اگر زہرا کی تسبیح پڑھو، یا زہرا ادرکنی، تمہاری زندگی میں روشنی آ جائے. زندگی میں تمہاری روشنی نہیں آئی تو آپ بتائیں. یا زہرا ادرکنی سب سے بڑا واسطہ، اس سے بڑا کوئی واسطہ ہی نہیں اللہ کی بارگاہ میں، اس سے بڑا کوئی واسطہ ہی نہیں. اب بات چلی کہ بی بی زہرا کا یہ جو اللہ کے رسول کے بعد کا جو پیریڈ ہے 75 ڈیز کا، اس میں جو مصیبتیں آئیں، مصیبت کا بھی ذکر نہیں کر رہا. سب سے بڑی مصیبت صرف شہادت یا زخمی ہونا مصیبت نہیں تھا، یہ ایک مصیبت ہے. اس کے علاوہ بھی ہر قدم پہ بی بی کو مصیبتیں آئیں. دربار میں آنا مصیبت نہیں، گھر سے باہر نکلنا مصیبت نہیں. ہم تو کبھی دیکھ رہے نہیں اس کو. گھر سے باہر نکلنا رسول کی بیٹی کا یہ مصیبت نہیں، قیامت ہے. وہ
یہ فدق کے لیے آئی. واٹ از فدق؟ فدق ہے کیا؟ تھا کیا فدق؟ جو آج مسلسل آرگومنٹس ہو رہے اس کے اوپر کہ فدق جو ہے ایک فارم ہاؤس ہے، 6 یا 7 ایکرز پہ تھا، اور 40,000 یا 400,000 کی روایت ہے. اینولی، ایئرلی اس کی انکم تھی. یہ ملا کیسا فدق؟ کس کو ملا؟ آج جو پورا آرگومنٹ ہے نا وہ یہی ہے کہ فدق بیوی کا نہیں تھا. بیوی نے، اور ایک چیز یاد رکھو، فاطمہ کسی اور چیز کے لیے کلیم کر ہی نہیں سکتی. فاطمہ کائنات کی شہزادی نہیں، عالمین کی شہزادی ہے. اللہ نے جب رسول کا تعارف کرایا، نبیوں کا تعارف کرایا، تو کیسے کرایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، نبی آدم کا تعارف کرایا. ابراہیم کا کہا انی جاعل للناس اماما، انسانوں کے لیے امام بنا رہا. رسول کا تعارف کروایا تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سب کو کہا، نبی کو کہا کہ تم انسانوں کے لیے، تم زمین کے لیے، لیکن رسول کو یہ نہیں کہا زمین اور انسان، بلکہ رسول کو کہا تم عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے. عالمین کس کو بولتے؟ جتنی زیرو، جتنے گلیکسیز ہیں آسمان پر، جو جس چیز کو اللہ نے خلق کیا، سارے پلانٹس کے لیے یہ رحمت ہے، ساری چیزوں کے لیے یہ رحمت ہے. جب اللہ نے اپنا تعارف کروایا تو کہا الحمدللہ رب العالمین، میں بھی کسی ایک کا رب نہیں ہوں، میں عالمین کا رب ہوں. جیسے میرا حبیب عالمین کے لیے رحمت ہے، ویسے میں بھی عالمین کے لیے رب ہوں. یہاں تک سن لیا. فاطمہ کا تعارف کیسے کروایا؟ سیدۃ النساء العالمین. سارے عالمین میں جتنی عورتیں ہیں ان کی سردار کا نام فاطمہ ہے. اب سوچو کیا بول رہا ہوں میں. بی بی زہرا کا مقام، سٹیٹس دیکھو. عالمین کی عورتوں کی سردار کا نام بی بی. تو فدق جو ہے یہ ملا کب تھا؟ خیبر میں نہیں ملا. جب جنگ خیبر فتح ہوئی، میں جنگ نہیں پڑھ رہا، خیبر جب فتح ہو گئی، وکٹری ہوئی امام علی کے ذریعے، اور مال غنیمت ملا، اتنا پیسہ ملا. ارے خیبر کے بعد تو مسلمان پیٹ بھر کے کھانے لگے. ام المومنین کی روایت ہے، اسلام کی ام المومنین، صحیح بخاری کی روایت ہے ام المومنین کی، کہ خیبر سے پہلے ہم کبھی کھجور پیٹ بھر کے نہیں کھائے، ڈیٹ، جبکہ عرب کا سٹیبل فوڈ تھا. اور خیبر ہے 6 ہجری کی. تو کہا کہ علی کی وجہ سے ہم نے پیٹ بھر کے، اتنا پیسہ ملا، اتنی دولت ملی، لٹرلی سونا کاٹ کے دیا گیا. یہ جوس جو تھے بہت پیسے والے تھے خیبر کے. اتنا ملا کہ حالات بدل گئے مسلمانوں کے. انہیں بہت پیسے والے ہو گئے، سب ملینرز ہو گئے تھے. اور جب آ رہے تھے خیبر میں، پیسہ لے کے آ رہے تھے مال کو لے کر. 170 مائلز دور ہے خیبر مدینے سے. تو اسلامک پورا لشکر کیا کر رہا تھا؟ یہ لوگ آتے آتے سیدھا گھر نہیں آئے، بازار گئے، مارکیٹ گئے، بڑے بڑے مالز کو گئے. تو بڑے بڑے مالز کو گئے، شاپنگ کی، زبردست شاپنگ کی، اپنے لیے، وائف کے لیے، بچوں کے لیے. شاپنگ کر کے جب یہ لوگ واپس آئے تو مدینے میں عید ہو گئی. امام حسن امام حسین باہر ٹھہرے ہوئے تھے، گھر کے باہر. ان کے کچھ لڑکے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ پتہ ہے کہ حیدر کی وجہ سے آج فتح ہوئی ہے. میرے ڈیڈ نے تو یہ لایا، یہ لایا، یہ لایا، تمہارے لیے کچھ نہیں لایا. دونوں شہزادے گھر میں آئے. آ کے شہزادی کونین بی بی زہرا سے پوچھا، اماں پورے مدینے میں آج عید ہو گئی، بابا نے ہمارے لیے کچھ نہیں لایا. تو کہا بیٹا بھائی بابا آئے نہیں. تھوڑی دیر کے بعد دیکھے کہ میرا مولا گھر میں انٹر ہوا، ایمٹی ہینڈز آئے. تو شاید بی بی زہرا نے سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ ابو الحسن آج پورے مدینے میں تمہارا نام ہے، ہر گھر میں علی علی ہو رہا. علی نے مدینے میں بھی علی علی کرایا ہے، نہیں اپنی زندگی میں بھی کروایا ہے علی علی. ہوا کیا؟ تو پوچھا بنت رسول سے، بنت رسول شاید بی بی نے پوچھا ابو الحسن آپ کچھ نہیں لے کر آئے؟ تو آپ کو نہیں ملا، فتح تو آپ کی وجہ سے بھی. اچھا ہوتا کیا تھا؟ جو جنگ میں جو آرمی ہوتی تھی، ساری آرمی کو ایکول ملتا تھا، لیکن جس کی طرف سے وکٹری ہوئی اس کو ڈبل ملتا تھا. خیبر تو مولا کی طرف سے ہوئی تھی، تو امام علی کو ڈبل ملا. تو کہا کہ آپ کو کچھ نہیں ملا. تو علی نے کہا نہیں بنت رسول، مجھے میرا حصہ پورا ملا. تو کہا پھر؟ کہا جب میں آج مسلمانوں کا لشکر گزر رہا تھا تیز شاپنگ کر کے،
تو آج جہاں مسجد خبا ہے 4 کلومیٹر دور، بڑی عظیم، میں نے پہلی مجلس میں اس کے بارے میں بولا ہے، مسجد خبا یہ وہی جگہ جو پہلی موسک ہے اسلام کی، وہاں پہ 2 رکعت نماز کا 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ہے، 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب، وہ بھی حج مقبولہ، اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی حج کرے تو وہ ثواب ملے گا۔ اگر کوئی جا کے مسجد خبا میں 2 رکعت نماز پڑھے تو 4-5 کلومیٹر دور ہے مدینہ منورہ سے۔ تو اس زمانے میں مدینہ میں خبا جو جگہ تھی، وہاں پہ مدینہ کے یتیم، مسکین، فقیر، غریب، جتنے پور فیملیز تھی، یتیم وہاں ٹھہرتے تھے۔ تو جب سارے یتیم بچے باہر کھڑے ہوئے تھے، سارے مسکین فقیر باہر کھڑے ہوئے تھے، مسلمانوں کا لشکر تیز گھوڑوں کو دوڑاتا ہوا جا رہا تھا، بچے بڑے حسرت سے دیکھ رہے تھے کہ اگر میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی کچھ ملتا، علی کیسے گزر جائے سامنے سے۔ یہ بہت بڑا میسیج ہے کہ اگر غریب رشتہ دار تمہارے دروازے پہ آئے تو دروازہ بند مت کرو، مت کرو۔ سیرت علی، سیرت زہرا دیکھو، تو کہا کہ بنت رسول جو کچھ تھا میں نے غریب اور یتیموں مسکینوں میں دے دیا۔ دوستو یہ امام علی کا بولنا تھا۔ رسول کی بیٹی بی بی فاطمہ سجدے میں چلی گئی، سجدے میں جا کے کہا اللہ تیرا شکر ہے، 2 شکر ادا کیے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسا شوہر دیا، اور تیرا شکر ہے کہ ہم نے تیرا نعمتوں کو غریبوں میں بانٹا۔ اسلام یہ نہیں بول رہا کہ آپ بھی سیلری لے کے غریبوں میں بانٹو، نو نو نو، اسلام یہ نہیں بول رہا۔ آپ کو یہ تاکید نہیں ہے کہ آپ پوری سیلری لو، ویکلی چیک آؤ، پورے غریب میں بانٹو، نو، کبھی نہیں بانٹنا۔ لیکن اس چیک میں سے کچھ شیئر غریبوں کے لیے بھی رکھو۔ 100 پاؤنڈ میں 5 پاؤنڈ نکالو، 5 پاؤنڈ، کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن وہ 5 پاؤنڈ تم نکال رہے نہیں، تم اللہ کو دے رہے، بی بی زہرا کے نام پہ دے رہے، امام علی کے نام پہ دے رہے، تو 70 گنا واپس کر دے۔ اسلام یہ نہیں بولا کہ پورا دے دو، ہمارے لیے نہیں، اس لیے کہ امیر المومنین کا جملہ ہے کہ جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو ایک شخص بہت پیسے والا، بہت دولت مند بصرے میں ملا، نہج البلاغہ میں پورا واقعہ ہے، بڑا پیسے والا ملا، لیکن حالت یہ کہ غربت کے عالم میں پھٹے ہوئے کپڑے پہنا ہوا، پرانی چپل پہنا ہوا۔ علی نے کہا کہ تو نے کفر کیوں اختیار کر لیا؟ اس نے کہا مولا نے کہا اللہ نے یہ جو دنیا بنائی ہے یہ کافر و مشرکین کے لیے بنائی ہے، یہ نعمتیں جو بن گئی مومن کے لیے بنائی ہیں، تو نے یہ کفر کیوں اختیار کیا؟ تو اس نے کہا یا علی، ہمارے پاس جو بھی آپ کی نیوز آتی کہ آپ کوفے میں چھوٹے گھر میں رہتے، غربت کے عالم میں رہتے، پرانا ڈریس پہنتے، پرانی چپل پہنتے، ہم بھی ویسی کر رہے، کاپی کر رہے۔ علی نے کہا سن، تو مومن ہے، میں امیر المومنین ہوں، میری کاپی کیا کر رہا؟ تو یہ کبھی نہیں کرنا، فیملی کا بھی خیال رکھنا۔ تو بی بی زہرا، علی امام علی کی سیرت، تو خیبر سے واپس آئے، آنے کے بعد اب مسلمانوں کے جو لشکر، جو لوگ جاتے تھے، اس کے بعد خیبر کے بعد کچھ مہینوں کے بعد، پلیز غور سے سنو، میں ایک ہسٹری بتا رہا، ایک سکیچ کھینچ رہا، کہ جو بھی مسلمان جاتا تھا خیبر کی طرف سے، کوئی بزنس ٹرپ پہ یا کوئی بزنس کیروانز جاتے تھے، تو یہ یہودی کیا کرتے تھے؟ ان کو پکڑ کے مارتے تھے، جان لیتے تھے۔ مسلمانوں کی جان ایسے جانے لگی۔ اللہ کے رسول نے امام سے کہا، مولا سے کہا، یا علی یہ خیبر والے تو مسلسل مار رہے، 170 مائلز کے اوپر ہے، آج کا 170 مائلز نہیں، اس زمانے کا 170، ذرا پھر آپ جائیے، جس ان سے بات تو کرو۔ میرا مولا اکیلا گیا، پلیز غور سے سنو، علی آل دا وے خیبر گئے، جا کے جو وہاں کے پورے لیڈرز تھے، عہدیدار تھے، جو سردار تھے، ان کو بلا کے کہا میں علی آ گیا، اگر تم لوگ میری دشمنی میں ان کو مار رہے ہیں، مسلمانوں کو بے گناہ، تو میں علی اس وقت تمہارے سامنے ہوں، جو بدلہ لینا ہے مجھ سے لے لو۔ آپ سوچو دوستو، ہمت دیکھو، خالی کچھ لوگ آ گئے تھے تو غار میں رو رہے تھے۔ میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار، آپ کے ذہنوں کا ذمہ دار نہیں۔ یہاں امام علی خود گئے، عجیب تاریخ کی ہسٹری ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا، پھر اندر گئے، میٹنگ کر کے واپس آئے، آنے کے بعد کہا کہ یا علی جو ہو گیا ہو گیا، اب ہم آپ کو ایک ڈاکومنٹ دیتے۔ ایک ڈاکومنٹ لکھا اور کہا کہ ہم آپ کو یہ فدق، جو یہ فارم ہاؤس ہے، ہم یہ یتیم عبداللہ کو، اسلام کے رسول کو ایز اے گفٹ دے رہے، ایز اے تحفہ دے رہے، اور آپ لے کے انہوں نے مہر کی لگائی، سائن کیا اور ڈاکومنٹ دیا، پورا ریٹن ڈاکومنٹ، پیپرز جس کو اپنے پراپرٹی کے ڈاکومنٹس،
دیے. مولا واپس آئے, میں شارٹ کر رہا, مولا واپس آئے, اللہ کے رسول سے کہا کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ انہوں نے آپ کو یہ گفٹ دیا ہے, یہ ڈاکومنٹ. اس ڈاکومنٹ کے اوپر اللہ کے رسول نے لکھا, کیا لکھا؟ کہ میں اس کو اپنی بیٹی فاطمہ کو ہبہ کر رہا, گفٹ دے رہا. باپ اپنی بیٹی کو اپنی زندگی میں جو چاہے دے سکتا, اب اپنی اولاد کو, آپ بیٹی کو کیا کسی کو بھی دے سکتے, اب آپ کی پراپرٹی آپ کس کو چاہے. یہ گھوڑے دوڑا کے یا اونٹ دوڑا کے نہیں ملا یہ فدیہ, یہ مال غنیمت نہیں تھا. اور 3 سال تک رسول کے پاس یہ پراپرٹی تھی.